بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 سے لے کر کے 28 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور بچتے رہو اس فساد سے کہ جو نہیں پڑے گا یا نہیں پہنچے گا تم میں سے خاص گنہگاروں کو، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں میں غزوہ بدر کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو فتح نصیب فرمائی، مسلمانوں کی قلت کے باوجود، ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہونے کے باوجود کیوں فتح نصیب ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نصرت غیبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد. نصرت غیبی کیوں تھی؟ تو کہا کہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول. تو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کی وجہ سے نصرت غیبی آئی، اور نصرت غیبی کی وجہ سے قلت کے باوجود، سامان کی کمی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے فتح عظیم سے نوازا. اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا لشکر 3 گنا تھا، اسباب اور سامان بھی زیادہ تھا، لیکن مخالفت، مشاقات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، نتیجے کے طور پر آیت میں یہ بتایا پچھلی آیت میں کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ. ذالک کا مشار الیہ وہی کہ ان کو جو ناکامی ہوئی، جو ہزیمت، ذلت، رسوائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مشاقات رسول، مشاقات خداوندی، اللہ اور رسول کی مخالفت. تو وہاں اللہ اور رسول کی مخالفت کی وجہ سے ناکامی ہوئی، یہاں اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے کامیابی ہوئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بہت سے انعامات جو مسلمانوں پر ہوئے ان کو بیان فرمایا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، بہت سے احسانات کیے مسلمانوں پر. اور اس کے بعد مسلمانوں کی طرف روئے سخن پھیرتے ہوئے پند و نصیحت کرنا شروع کیا، یعنی نصیحت کی آیتیں شروع ہوئی. اور ان نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ایک نصیحت. اس کے بعد آگے سلسلہ نصیحت کا چلا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ اور رسول کا کہاں مانو جب کہ وہ تمہیں پکارے۔ اسی نصیحت کی یہ کڑی ہے، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم بچو اس فتنے سے، اس فساد سے کہ جو تم میں سے صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب یہ کہ جب اس کا وبال آئے گا، اس کا عذاب آئے گا، تو اس عذاب کی زد میں کیا گنہگار کیا بے گناہ سبھی آ جائیں گے۔ تو وہ کون سا گناہ ہے کہ جس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے عذاب شدید آئے، اور اس عذاب شدید کی زد میں کیا گنہگار کیا بے گناہ سبھی آ جائیں۔ تو اس گناہ کے سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ امر بالمعروف یعنی بھلی بات کا حکم کرنے کو چھوڑ دینا، اور نہی عن المنکر یعنی بری بات سے روکنے کے ترک کرنا، یعنی بری بات سے روکنا چاہیے لیکن اس کو چھوڑ دیا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو انجام دیا جانا چاہیے اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، بھلی بات کا حکم نہ کرنا اور برے کام سے نہ روکنا، یہ ہے فتنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ماحول میں کوئی گناہ قائم نہ رہنے دے، کوئی جرم قائم نہ رہنے دے۔ جب کبھی بھی کوئی جرم نظر آ جائے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر روکنے پر قدرت کے باوجود اس جرم سے نہیں روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب عام آئے گا، یعنی سبھی اس عذاب کی زد میں آ جائیں گے، گنہگار بھی بے گناہ بھی۔ اب یہاں گنہگار سے مراد کون؟ گنہگار سے مراد تو وہ ہے جو اصل گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور بے گناہ سے مراد کون؟ کہا کہ وہ اصل گناہ کے اندر تو مبتلا نہیں ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا، تو وہ ترک کرنا گناہ ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب آتا ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی نفس کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ گناہ کرنے والے نے گناہ کیا اور بے گناہ پر بھی وہ عذاب آ گیا، تو کہا کہ نہیں، یہ بے گناہ اس اعتبار سے ہے کہ اصل گناہ کے اندر جو مبتلا ہے اس گناہ کے اندر یہ شخص مبتلا نہیں ہے، لیکن اس گنہگار کو روکنے کا جو فریضہ تھا وہ فریضہ اس نے سر انجام نہیں دیا، اس فریضے کو ترک کر دیا، تو اس کو جو سزا مل رہی ہے یا جو عذاب کی زد میں آیا ہے وہ اپنے ہی گناہ کی وجہ سے عذاب کی زد میں آیا ہے۔ وہ تو اصل گناہ میں مبتلا تھا اس وجہ سے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو سر انجام دینا چاہیے تھا اس کو ترک کر دیا اس وجہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یوں فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے معاشرے میں کوئی گناہ دیکھیں تو اس وقت اس گناہ کے روکنے پر قدرت کے باوجود اگر گنہگار کو نہیں روکتے تو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام ہوگا، یعنی سبھی اس عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے معاشرے میں کسی ظالم کو دیکھو تو اس ظالم کو ظلم سے روکو، یعنی اس کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر روکنے پر قدرت کے باوجود تم نے اس ظالم کے ہاتھ کو نہیں روکا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سبھی پر نازل ہو جائے، یعنی سبھی اس عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ،
کہ ضرور بھی ضرور تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، یعنی بھلی بات کا حکم کرو اور بری بات سے روکو۔ کیوں؟ اگر تم ایسا نہیں کرو گے قدرت کے باوجود تو لَيُوشِكَنَّ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ، کیا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے تم پر عذاب نازل فرمائے۔ ثُمَّ لَتُدْعُنَّهُ، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یوں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی ویقدرون علی ان یغیروا علیہ فلم یغیروا الا اصابہم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہے، لیکن گناہ سے روکنے پر قدرت کے باوجود اس کو گناہ سے نہیں روکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام عذاب نازل ہوگا، یعنی سبھی اس عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ اور بہت مشہور روایت ہے، فضائل کے اندر بھی آتی ہے، نعمان بن بشیر والی روایت صحیح بخاری میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانونی حدود جو ہیں اس کو توڑنے والے، اس کو پامال کرنے والے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مداہنت کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں طبقوں کی مثال دی کہ جیسے بحری جہاز ہو، اس کے دو طبقے ہوں، ایک اوپر کا طبقہ اور دوسرا نیچے کا طبقہ۔ تو نیچے کے طبقے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور پانی لے کر کے آتے ہیں۔ جب یہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے تو اوپر والے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے نیچے والے یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، چلو چھوڑو اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے کے طبقے میں رہ کر کے نیچے ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں۔ تو اگر یہ نیچے کے طبقے والوں کی اس حرکت کو اوپر والے دیکھ رہے ہوں اور دیکھنے کے باوجود اور روکنے پر قدرت کے باوجود وہ نہیں روکیں گے تو پانی کشتی میں بھر آئے گا، نیچے کے طبقے والے تو ڈوبیں گے ہی، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی بات ہوگی، یعنی سبھی وہ پانی کے اندر آ جانے کی وجہ سے کشتی کے یعنی سمندر کی نظر ہو جائیں گے۔ تو یہ مثال دی ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے حدود کو توڑنے والے ہیں، یعنی معصیت میں مبتلا ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں، اور دوسرے مداہنت کرنے والے ہیں۔ مداہنت کرنے کا کیا مطلب؟ مداہنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے کھڑا ہو کر کے، اس کے اندر قدرت ہے روکنے کی لیکن اس کے باوجود وہ روکتا نہیں ہے، یہ مداہنت ہوئی، دخل اندازی ہوئی، مداہنت ہوئی، اپنی جانب سے نرمی کا پہلو اس نے اختیار کیا، نرمی کا پہلو ظاہر کیا، تو کہا کہ وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ تو ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین کی ایک جماعت نے یوں فرمایا کہ یہاں فتنے سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی وہ گناہ کہ جس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے سبھی لوگوں پر اس کا وبال آئے گا، تو وہ گناہ کیا ہے؟ تو کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے کوئی منکر چیز کو دیکھے، اوپری چیز کو دیکھے، شرع کے خلاف کوئی چیز کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فإن لم یستطع فبقلبہ، تو کم از کم اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، یعنی آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گویا اس منکر کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ یوں آتا ہے کہ ایک شخص منکر جہاں موجود ہے، یعنی جہاں وجود میں آ رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے لیکن وہاں موجود ہے لیکن دل سے وہ برا جانتا ہے، تو ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ گویا موجود نہیں ہے، اور دوسرا وہاں موجود نہیں ہے
لیکن وہ منکر جو ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہے، جو کام ہو رہے ہیں، اس سے دور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش ہے، یعنی اس سے وہ ناراض نہیں ہے، دل کے اندر اس کو برا نہیں سمجھتا، تو وہ غائب ہونے کے باوجود بھی سمجھا جائے گا کہ گویا وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ مفسرین کی ایک اور جماعت یوں کہتی ہے کہ یہاں فتنے سے مراد ترک جہاد ہے، یعنی جہاد کا ترک کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد کو ترک کر دیا، خصوصاً اس وقت جب کہ امیر المؤمنین کی جانب سے اعلان بھی ہو جائے اور شریعت کے جو شعائر ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، ان کی حفاظت اور ان کی بقا اسی جہاد پر موقوف ہو، اور امیر المؤمنین کی جانب سے اعلان بھی ہو چکا، لیکن اس کے باوجود جہاد کے لیے نہیں نکلتے، اور تارکین جہاد یعنی جو جہاد کو ترک کرنے والے ہیں، تو صرف جہاد کے ترک کرنے والے انہی، یعنی ان پر تو عذاب آئے گا، دوسروں لوگوں پر بھی عذاب آ جائے گا۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ بہت سے بیچارے معاشرے میں ہیں، کمیونٹی میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ بھی قتل و غارت گری کا شکار ہوں گے، تو اس وقت دنیا ہی کے اندر گویا کہ وہ عذاب سے مراد دنیا کا عذاب مراد ہوگا کہ وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے اور وہ بھی قتل ہو جائیں گے، وہ بھی نقصان اٹھائیں گے اور قتل و غارت گری کا شکار ہوں گے۔ تو اور اس کا اشارہ ملتا ہے قرآن کریم کی آیتوں سے، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جہاد سے پشت مت پھیرو، اگر جنگ میں ہو تو پشت مت پھیرو، وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جہاد سے پشت نہیں پھیرنا چاہیے، روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ترک جہاد کا گناہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو پیچھے کے حصے میں ایک گھاٹی پر متعین کیا تھا، لیکن اجتہادی خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا کی وجہ سے وہ اس گھاٹی سے ہٹ گئے، اور پیچھے سے دشمن آیا اور حملہ کر دیا اور قابو پا لیا۔ تو اس وقت جو اس گھاٹی سے ہٹنے والے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوا، پورے اسلامی لشکر کا نقصان ہوا، پورے اسلامی لشکر کا نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ بھی اس زد میں آ چکی۔ وہ کیسے؟ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے سر میں گھس گئی۔ تو یہ توتقوا فتنة، تم ڈرو فساد سے جو نہ پڑے گا صرف ان لوگوں پر جو تم میں سے گنہگار ہیں، اور تم جانو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ہمارے یہاں امر بالمعروف کا تو رواج ہے عام طور پر، لیکن نہی عن المنکر کا رواج نہیں ہے کہ بھئی نہی عن المنکر کریں گے تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اطاعت الہیہ کی ترغیب دینے کے لیے ان کی پچھلی حالت، جو خستہ حالت تھی، جو بری حالت تھی، جو بیچارے کمزور تھے اور مغلوب تھے، تو اس حالت کو یاد دلایا، تاکہ اس حالت کو یاد کر کے اس وقت کی جو حالت ہے، جو موجودہ حالت ہے، جو اچھی حالت ہے، اس کا مقابلہ کر کے اور کمپیئر کر کے اس حالت میں رہ کر کے وہ پچھلی حالت کو کمپیئر کر کے اس حالت کا شکر ادا کریں۔ تو شکر کی ترغیب دینے کے لیے انعامات الہیہ کو یاد دلا رہے ہیں، اور طاعت الہیہ کی طرف ترغیب دینے کے لیے انعامات الہیہ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، یعنی مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے، مکۃ المکرمہ میں جب مسلمان تھے، مغلوب الحال تھے، اور ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ اچک لے گا کوئی، لوٹ کھسوٹ کرے گا، اور ہر وقت مطلب خطرات کے بادل منڈلاتے رہتے تھے۔ تو یاد دلایا، یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، کہاں؟ مکی زندگی میں، مستضعفون، مغلوب الحال مغلوب پڑے ہوئے تھے زمین کے اندر، یعنی مکۃ المکرمہ کے اندر۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، لوٹ کھسوٹ کریں گے۔ فآواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ کیسے؟ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ذریعے سے۔
تم کو قوت دی اپنی نصرت کے ذریعے سے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وہاں فتوحات کا دور تھا اور تم کو پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھانے کو دی، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پہلے کی حالت کو دیکھ کر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جو فتوحات کا دور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس میں کھانے پینے کی فراوانی ہے، ہر اعتبار سے فراوانی ہے، ٹھکانہ دیا، شیلٹر دیا، تو کہا کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نعمتوں پر کیا جاتا ہے تو جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ دو فائدے ہوتے ہیں، موجود نعمت محفوظ اور سیکیور ہو جاتی ہے، اور نعمت کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم خیانت مت کرو اللہ سے اور رسول سے، اور تم خیانت مت کرو اپنی امانتوں سے آپس کی، حال یہ کہ تم جانتے ہو، یعنی جاننے کے باوجود اگر یہ کام کیا تو گویا کہ یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ قرین عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ تو کہا کہ ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو اور آپس میں امانتوں کی خیانت مت کرو، حال یہ کہ تم جانتے ہو۔ ویسے آیت کا مضمون تو عام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی سبھی مسلمانوں کے لیے ہے، آیت کا مضمون عام ہے، شامل ہے سب کے لیے، لیکن واقعے کا جو نزول ہے، وہ نزول کا جو واقعہ ہے اس کا ایک خاص قصہ ہے۔ اکثر مفسرین نے وہ قصہ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا ہے۔ ابو لبابہ، اور یہ کب پیش آیا؟ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا 21 دن تک محاصرہ فرمایا، شدید محاصرہ تھا، یہاں تک کہ وہ محاصرے سے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم یہ وطن چھوڑ کر کے ملک شام چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، اور یوں فرمایا کہ تمہارے ساتھ صلح کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ تمہیں قبول کرنا ہوگا، منظور کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ کے بجائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ابو لبابہ ان کو فیصلے کے لیے بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ابو لبابہ کے رشتہ دار بنو قریظہ میں تھے، اہل و عیال بنو قریظہ میں تھے، ان کی جائیداد بنو قریظہ میں تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ابو لبابہ ہمارے معاملے میں رعایت برتیں گے، نرمی برتیں گے۔ چنانچہ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر بنو قریظہ والوں کے پاس بھیجا۔ تو جب ان کے پاس بھیجا تو جیسے ہی وہ پہنچے تو سارے ارد گرد جمع ہو گئے، رونے لگے، دھونے لگے اور آہوازاری کرنے لگے، اور ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم نبی کے حکم پر نیچے اتر آئیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ہمارے ساتھ نرمی برتی جائے گی؟ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معلوم تھا کہ نرمی برتنے کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا نہیں ہے۔ چنانچہ ابو لبابہ کے سامنے جب وہ رونے دھونے لگے تو ایک تو ابو لبابہ کے رشتہ دار بھی اندر تھے اور ان کی جائیداد بھی وہاں تھی، تو اس سے زیادہ متاثر ہو کر کے انہوں نے اپنے گلے کی طرف تلوار کی طرح اشارہ کیا، جیسے تلوار سے اشارہ کرتے اس طریقے سے اشارہ کیا، یعنی یوں کہ اگر تم ان کے حکم پر اترو گے تو ذبح کر دیے جاؤ گے۔ یہ اشارہ کر کے کہہ تو دیا، لیکن تنبہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ اوپن ہو گیا، راز فاش ہو گیا، تو تنبہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو تنبہ جیسے ہی ہوا وہ سیدھے مدینہ پہنچے اور مدینہ منورہ جا کر مسجد نبوی میں ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھا لی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہ کھولیں گے وہاں تک میں کھلوں گا نہیں۔ چنانچہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ ان کی بیوی اور بیٹی نگہداشت کرتی تھی، جب نماز کا وقت ہوتا یا انسانی ضرورت اور حاجت
جب ہوتی تو اس وقت ان کو کھول دیا جاتا، انسانی حاجت اور تقاضے کو پورا کر لیتے اور نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد پھر باندھ دیا جاتا۔ 7 دن تک کھانے کے نہیں، پینے کے نہیں، غشی تاری ہونے لگی۔ 7 دن مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، جب اطلاع دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے میں ان کے لیے استغفار کرتا، ان کی توبہ قبول ہو جاتی، ان کا گناہ معاف ہو جاتا، لیکن وہ میرے پاس آئے نہیں اور خود ہی اپنے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ستون سے باندھ دیا، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی توبہ کی قبولیت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا یا کوئی آیت نازل نہیں ہوتی، وہاں تک ہم بھی کچھ فیصلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ چنانچہ 7 روز مکمل ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جس میں گویا کہ ایک مژدہ ہے، بشارت بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں نے بشارت دی اور اپنے ہاتھ سے کھولنا بھی چاہا ابو لبابہ کو، تو ابو لبابہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائیں گے میں کھلوں گا نہیں، یعنی میں کھلنا پسند نہیں کروں گا، آپ اپنے دست مبارک سے مجھے کھولیں گے، اس وقت میں نکلوں گا یہ رسیوں سے۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے رسیوں کو کھولا اور آپ گویا کہ اس سے رہا ہوئے۔ تو گویا کہ مال اور اولاد کی محبت میں مغلوب ہو کر کے یہ بات ان سے سرزد ہو گئی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں مغلوب ہو کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تو نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت میں مغلوب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ناراض کرنے والے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم پامال کرنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم پامال کرنے والے ہوں۔ کیوں تو کہا کہ اولاد کو خوش کرنے کے لیے یا مال کی محبت میں، تو کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جانو اے لوگو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب امتحان، فتنہ کا مطلب عذاب، فتنہ کا مطلب عذاب کا سبب، یعنی امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو اس پر تم کیسا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ اور عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد اور مال کی محبت میں مغلوب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا تو دنیا ہی میں کبھی تو یہ اولاد اور یہ مال وبال جان بن جاتے ہیں، دنیا ہی میں اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے، آخرت کا وبال تو اپنی جگہ پر ہوگا۔ تو کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو یہ خود عذاب بھی بن سکتا ہے اور عذاب کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جب اولاد کے منافع پر نظر جائے تو ذرا نظر ادھر بھی ہو جائے، کس پر کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یا دنیا کے مال کے منافع پر نظر جائے تو ذرا اس پر بھی نظر ہو جائے کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیاتوں کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، مال اور اولاد کی محبت، اور یہ ہمارے لیے امتحان ہے ان کو سمجھنے کی، اور اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔